बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। اليوم إن شاء الله تعالى سندرس الدرس الثامن من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور فا عبد الرحيم۔ آج ہم لیسن 8 جو مدینہ عربک ریڈر کے نام سے انگریزی میں مشہور ہے اس کتاب سے پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ لیسن بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کچھ ایسے گرامیٹیکل رولز استعمال ہو رہے ہیں جو آج تک آپ نے پڑھے ہیں، اور کچھ ایک دو رولز ایسے استعمال ہو رہے ہیں جو آج تک آپ نے نہیں پڑھے ہیں۔ تو یہ لیسن آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ پورے دھیان کے ساتھ اس درس میں ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ سب سے پہلے الدرس الثامن، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ الدرس موصوف ہے اور الثامن اس کی صفت ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے بھی آئے گا۔ اس کے بعد ہے ھذا الرجل تاجر، ھذا الرجل تاجر۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم گرامیٹیکل اس کا دیکھیں گے کہ اس میں کون سے رولز استعمال ہو رہے ہیں۔ ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، this man is a trader۔ وذلك الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے، and that man is a doctor۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے، ٹریڈر کا ہے، تجارت کرنے والے کا ہے۔ وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ وبیت الطبیب، اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرسہ، اسکول کے پیچھے ہیں۔ لمن هذه السیارۃ، کس کی ہے یہ گاڑی، یہ گاڑی کس کی ہے۔ ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے۔ هذه السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے۔ وتلک للتاجر، اور وہ گاڑی تاجر کی ہے۔ هذه السیارۃ من الیابان، یہ گاڑی جاپان سے ہے۔ وتلک من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے۔ یہ ہمارے جو آج کا درس ہے اس کا ٹیکسٹ ہے، اس کی نص ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس لیسن میں کون سے گرامیٹیکل رولز استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ پہلے والے جو لائن ہیں اس پہ آپ دھیان دیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے۔ آج سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے ھذا رجل، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، لیکن آج کے لیسن میں ہے ھذا الرجل، یہ آدمی۔ یعنی جب ہم بولا کرتے تھے ھذا رجل تو وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس تھا۔ ھذا رجل، this is a man، تو یہ کمپلیٹ سینٹینس تھا۔ لیکن آج اگر ہم صرف اتنا بولیں گے ھذا الرجل تو یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے۔ انگریزی میں اگر ہم بولیں گے ھذا رجل this is a man، اگر ہم بولیں گے ھذا الرجل تو اس کا مطلب ہوا this man، تو اس کے بعد جو ہے اور بھی اس کے لیے چاہیے تاکہ جملہ مکمل ہو جائے۔ اسی طرح ھذا کتاب، this is a book، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک مکمل سینٹنس ہے۔ لیکن جب ہم بولیں گے ھذا الکتاب this book، یہ کتاب، تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ اور اس میں اضافہ کرنا ہوگا جس کو ہم
خبر بولتے ہیں، پریڈیکیٹ بولتے ہیں، اس کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں ہاذا رجل، یعنی رجل جو ہے الف لام کے بغیر اگر ہے تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن اگر ہم رجل یہاں پہ اگر اس پہ الف لام لگائیں گے اور یہ بنے گا ہاذا الرجل، تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے الف لام لگانے سے۔ تو جو وہ ہاذا رجل تھا اس میں ہاذا مبتدا ہوتا ہے اور رجل خبر ہوتی ہے، ہاذا سبجیکٹ اور رجل پریڈیکیٹ۔ لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے ہاذا الرجل، تو یہاں پر یہ صرف سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ نہیں ہے، یہ صرف مبتدا بنے گا، اس کی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے ہاذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، تو اب یہ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا۔ ہاذا اس میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہاذا رجل ہے یہ بدل مبدل کی ترکیب بنے گی، بدل مبدل، جو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی کہ بدل مبدل جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اور جو اس میں تاجرن لکھا ہوا ہے یہ ہے پریڈیکیٹ، یہ ہے اس کی خبر۔ تو اس میں جو ہاذا ہے اس کو بولتے ہیں مبدل، اور جو الرجل ہے اس کو بولتے ہیں بدل، البدلو، البدلو عربی میں، اور جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو بدل بولتے ہیں سیدھے۔ تو الرجل اس میں بدل ہے اور ہاذا اس کو بولتے ہیں مبدل، اور جو تاجرن ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو اصل بیسیکلی اس میں جو آپ دیکھیں گے بدل اور مبدل جو ترکیب ہوتی ہے یا یہ جو گرامیٹیکل رول ہے یہ کیا ہے، اگر ہم بولیں گے ہاذا تاجرن، اگر ہم رجل کو کاٹیں گے، اس کو اومٹ کریں گے، اس کو حذف کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہاذا تاجرن، دس از اے کمپلیٹ سینٹینس، ہاذا رجل ہاذا تاجرن، دس از اے ٹریڈر، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے الرجل کے بغیر بھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ہاذا کو ہی چھوڑیں گے اور ہم بولیں گے الرجل تاجرن، یہ بھی ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، صرف الرجل تاجرن یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، اور ہاذا تاجرن یہ بھی کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ تو یہ جو الرجل یہاں پہ ہے یہ اضافہ کیا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے اضافہ کیا جاتا ہے، یہ تاکید کے لیے اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بولیں گے ہاذا تاجرن تو ہم کسی آدمی کی ہی طرف انڈیکیشن کر رہے ہوں گے نا، اشارہ کر رہے ہوں گے، تو الرجل کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں الرجل تو یہ تاکید کے لیے ہے، یہ تاکید کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ہاذا کو ہٹائیں گے اور ہم بولیں گے الرجل تاجرن، یہ ٹھیک سینٹینس ہے، اور اگر ہم چاہیں گے ہم بولیں گے ہاذا تاجرن، یہ بھی کمپلیٹ سینٹینس ہے، اور ہم بولیں گے ہاذا الرجل تاجرن، یہ بھی کمپلیٹ سینٹینس ہے، لیکن اس میں تاکید استعمال کیا گیا ہے، اس میں تاکید آیا ہے، تاکید بولے یا توکید بولے دونوں صحیح ہے۔ تو یہ جو توکید یا تاکید ہم استعمال کر رہے ہیں بدل کی صورت میں، تو یہ بدل جو ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم مبدل منہ کو کاٹیں گے تو جملہ مکمل ہے، بدل کو کاٹیں گے پھر بھی جملہ مکمل ہے، بدل اور مبدل دونوں کو استعمال کریں گے تو یہ ایک توکیدی سینٹینس بنے گا، اس میں سٹرس آئے گا، اس میں جو ہے تھوڑی جو ہے تاکید پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ، اس میں بھی یہی ہے، وَذَلِكَ اسم الاشارہ للبعید آپ جانتے ہیں مذکر کے لیے، اور الرجل یہ یہاں پر ہے بدل، اور طبیب ڈاکٹر یہ پریڈیکیٹ ہے۔ تو ہاذا الرجل تاجر، آپ بولیں گے ہاذا مبتدا ہے اور یہ مبدل منہ ہے، الرجل اس کی بدل ہے اور تاجر اس کی خبر ہے، ہاذا الرجل تاجر، تو آپ بولیں گے الرجل اس میں بدل ہے، ٹھیک ہے، اور ہاذا جو ہے ہاذا اصل میں مبتدا ہے اور یہ مبدل منہ بھی ہے، اور الرجل اس کا جو ہے بدل ہے اور تاجر اس کی خبر ہے۔ اسی طرح و حرف عطف ہے، ذالک اسم الاشارہ للبعید المذکر، اور یہ مبدل منہ بھی ہے، یہاں پر ذالک مبدل منہ بھی ہے
تو ہم بولیں گے الرجل جو ہے وہ بدل ہے اور طبیبن یہ خبر ہے. تو ذالک مبتدا ہے، مبدل منہ بھی ہے، اور الرجل یہ بدل ہے اور طبیبن اس کی خبر ہے، طبیبن اس کی خبر ہے. اسی طرح تو یہ مکمل ہو گیا، یہ جو بدل مبدل منہ تھا. اب اس میں جو ہے یہ پھر بھی آئے گا نیچے، لیکن فی الحال جو میرے خیال سے ہیں آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے بعد ہے اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے. واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. اسم التاجری یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے ترکیب اضافی، الترکیب الاضافی مضاف و مضاف الیہ. اسم یہ مضاف ہے، التاجری یہ مضاف الیہ ہے، اور اسم التاجر یہ مبتدا بنے گا، محمود اس کی خبر ہے. واسم الطبیب سعید، و حرف عطف ہے، اسم الطبیب مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا، سعید اس کی خبر ہے. اور یہ جو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آپ نے پڑھی ہے، مضاف کا اعراب جو آپ نے پڑھا ہے، مضاف جو کہ اسم یہاں پر ہے، اسم التاجری میں اسم مضاف ہے، تو اسم کا جو اعراب ہوتا ہے یہ عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی مرفوع کبھی منصوب کبھی مجرور آ سکتا ہے عامل کے اعتبار سے، یعنی اس سے پہلے جو کوئی عامل داخل ہو جائے تو اس اعتبار سے اس کا اعراب ہوگا. لیکن مضاف کے بارے میں آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے. ایک یہ المضاف لا يقبل التنوین، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، ایک ہی پیش آتا ہے، اسم نہیں بولیں گے. دوسری بات المضاف لا يقبل الف لام، مضاف الف لام کو قبول نہیں کرتا. ہم یہ نہیں بولیں گے الاسم التاجری، نہیں، اسم کو الف لام کے بغیر رکھنا ہے، کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے مضاف الف لام کو تک قبول نہیں کرتا ہے، مضاف تنوین کو قبول نہیں کرتا ہے. اسی طرح مضاف الیہ کے بارے میں جو آپ نے یاد رکھا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تبھی ہم پڑھتے ہیں اسم التاجر. اسی طرح واسم الطبیب مضاف الیہ یکون مجرورا دائما، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف الیہ پہ الف لام آنا نہ آنا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کبھی اس پہ الف لام آئے گا اور کبھی اس پہ الف لام نہیں آئے گا. اگر علم ہے یعنی کسی خاص شخص کا نام ہے، کسی خاص جگہ کا نام ہے، تو الف لام نہیں آئے گا. اور اگر کوئی عام سا نون ہے، قلم ہے، کتاب ہے، کچھ ہے، تو اس پہ الف لام آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اس وقت میں نے اعادہ کیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے ھذا البیت، ھذا البیت، جس طرح اوپر تھا ھذا الرجل، اسی طرح یہاں پہ ہے ھذا البیت، ھذا البیت. تو اس میں بھی ہے البیت یہ بدل ہے اور ھذا مبدل منہ ہے. تو ہم بول سکتے ہیں ھذا للتاجر، صرف اتنا سینٹینس، یا ہم بول سکتے ہیں البیت للتاجر، دونوں کمپلیٹ سینٹینسز ہیں. اور جب ہم بولتے ہیں ھذا البیت للتاجر تو ہم کہتے ہیں ھذا مبتدا ہے اور یہ مبدل منہ بھی ہے، اور البیت یہ بدل ہے، اور یہ مبتدا کا پورشن ہے، اور للتاجر یہ خبر ہے. یہاں پہ للتاجر یہ خبر ہے، ل حرف جر ہے، اور التاجری یہ مجرور ہے، اسم مجرور. ل جو یہاں پر ہے یہ حرف جر ہے، اس کو ہم بولیں گے عامل. عامل کا مطلب ہے کام کرنے والا اصل میں. تو اس نے کون سا کام کیا؟ اس نے کام کیا کہ جو اس کے بعد اسم تھا اس کو مجرور بنا ڈالا، اس کو مجرور بنا ڈالا. تو یہ جو لی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عامل داخل ہوا تاجر پہ، تو التاجرو جو تھا اب تک یہ بن گیا التاجری. تو ھذا مبتدا ہے اور یہ مبدل منہ ہے، البیت یہ بدل ہے، اور لی حرف جر، التاجری یہ اسم مجرور ہے. للتاجری مل کے لام حرف جر اور التاجری یہ دونوں مل کے یہ بنتے ہیں خبر. اور خبر کی اس
किस्म को हम बोलते हैं शिबहुल जुमला। यानी जब जो ऊपर जो खबर थी ना ताजिरुन, सीधे ताजिरुन, इसको हम बोलते हैं मुफरद खबर, और ये जो लिताजिरी है इसको हम बोलते हैं शिबहुल जुमला, शिबहुल जुमला। तो खबर कभी कभार मुफरद आती हैं, कभी कभार शिबहुल जुमला आती हैं, और कभी कभार जो है ये आती हैं पूरे जुमले की सूरत में। जुमला इसमिया भी आती हैं कभी कभार, और कभी कभार जुमला फ़िअलिया भी आती है। इंशाल्लाह इसका तज़किरा आगे आएगा। वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी, व हर्फ अतफ, ज़ालिकल बैतु, ये फिर से वही तरकीब है, ज़ालिका मुबदल मिन्हु और मुब्तदा भी है, और अल बैतु ये बदल है, लित्तबीबी लाम हर्फ जर, अतबीबी इस्म मजरूर, और लित्तबीबी मिलके लाम हर्फ जर मिल और इस्म मजरूर मिलके ये बनते हैं दोनों खबर, शिबहुल जुमला। बैतु ताजिरी, एक बार फिर ये तरकीब इजाफी है, बैतु मुदाफ, अत्ताजिरी मुदाफुन इलै, बैतु ताजिरी ताजिर का घर, अमाम अल मस्जिदी मस्जिद के सामने है, अमामा मीनस सामने, खल्फा मीनस पीछे, अमाम अल मस्जिदी मस्जिद के सामने। तो बैतु ताजिरी, बैतु मुदाफ, अत्ताजिरी मुदाफुन इलै, तो दोनों जो है मिलके मुब्तदा बनते हैं। अमाम अल मस्जिदी ये इसकी खबर बनती है, और अमामा चूंकि ज़रफ है ये प्लेस को डिनोट करता है, जगह को डिनोट करता है, तो इस किस्म की खबर को भी हम शिबहुल जुमला बोलते हैं। ऐसी खबर जिसमें हरफे जर और इसे मजरूर इस्तेमाल हो जाए या ज़रफ इस्तेमाल हो जाए, इन दोनों को हम बोलते हैं शिबहुल जुमला, खबर शिबहुल जुमला। बैतु ताजिरी मुब्तदा, अमाम अल मस्जिदी खबर, व हर्फ अतफ, बैतु तबीबी मुदाफुन मुदाफुन इलै मुब्तदा, खल्फल मदरसती स्कूल के पीछे, खल्फल मदरसती खबर शिबहुल जुमला। लिमन हादिहि सय्यारतु व लिमन तिलका, लिमन हादिहि सय्यारतु ये गाड़ी किसकी है, व लिमन तिलका और वो किसकी है। लिमन हादिहि सय्यारा, इसको हम दो तरीके से जो है कह सकते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है। तो हम कहा करते थे सय्यारतु मन हाजिही, सय्यारतु मन हाजिही ये किसकी गाड़ी है, और दूसरा तरीका हम बोलेंगे लिमन हाजिही सय्यारतु ये किसकी गाड़ी है। अगर मुज़क्कर चीज के बारे में पूछना हो तो हम बोलते हैं जैसे कलमु मन हाजा, ये किसका कलम है, और इस तरह से अगर हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे लिमन हाजल कलमु ये किसका कलम है। अला कुल्ली हाल लिमन ले हर्फो जर, मन इसम मजरूर वलकिन्नहु मबनी अला सुकून, हाज़िही सय्यारा, हाज़िही इस्मुल इशारा लिल मुअन्नस, अस्सय्यारा इस्म मुअन्नस। तो लिमन हाज़िही सय्यारा, तो ये गाड़ी किसकी है। हाज़िही सय्यारा तो ये भी वही है बदल, ये हाज़ी हुआ मुबदल मिन हो, और अस्सय्यारा तो ये बदल है। और मन जो है चूंकि आकिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लि ये हर्फ जर है, और इसी तरह व हर्फ आतुफ, लि इस हर्फ जर, मन ये इस्म इस्तिफाम लिल आकिल है, मबनी अला सुकून है, तिलका ये इस्मुल इशारा लिल बईद है। ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी है। हाज़िही सय्यारतु लित्तबीबी ये गाड़ी डॉक्टर की है, हाज़िही मुब्तदा है और मुबदल मिन्हु है, अस्सय्यारतु बदल है, और ये जो है मुबदल मिन्हु के साथ मिल के ये मुब्तदा बन जाते हैं। लित्तबीबी लि हर्फ जर, अतबीबी इस्म मजरूर खबर, ये भी शिबहुल जुमला है। व हर्फ अतफ, तिलका मुब्तदा है, लित्ताजिरी, लित्ताजिरी ये खबर है, हर्फ जर और इस्म मजरूर मिलके। हाज़िही सय्यारतु, हाज़िही मुब्तदा मुबदल मिन्हु, अस्सय्यारतु बदल, मिनल याबान ये है खबर, मिनल याबान मिनल खबर। तो ये जो मिन है
یہ حرف جر ہے، اور الیابان یہ اسم مجرور ہے، جاپان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو حاضی مبتدا اور مبدل منہ، السیارۃ بدل، یہ مبتدا یہاں تک ہوا، اور من الیابانی یہ خبر ہے شبہ الجملہ. وحرف عطف تلک اسم الاشارہ للبعید المؤنث مبتدا ہے، من امریکہ یہ ہے اس کی خبر، من حرف جر اور امریکہ اسم مجرور. تو اس طرح کر کے جو لیسن ہے اس کا ٹیکسٹ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کچھ کوشچنز دیے ہوئے ہیں. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، ما اسم التاجر وما اسم الطبيب، من اين سيارة الطبيب. ان کے کوشچن، یہ جو کوشچنز ہیں ان کے جوابات آپ اسی لیسن سے دیکھ کے جوابات لکھیں گے. اسی طرح پھر انہوں نے کچھ لکھا، اقرا واکتب هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. تو یہ یہی ہے مبدل منہ بدل، اور یہ جو ہے مبتدا بنے گا، اور خالد اس کی خبر ہے. تو یہ اسی پہ پریکٹس ہے، آپ اس کو بھی جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح انہوں نے لکھا ہے ھذا کتاب، اور یہاں سے آپ دیکھیے ھذا الکتاب لمحمد، یعنی ھذا کتاب، دس از اے بک. یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے. اور ھذا الکتاب یہ مبدل منہ اور بدل مل کے مبتدا بن گیا، اور لمحمد یہ اس کی خبر ہے. اسی طرح ھذا طبیب، دس از اے ڈاکٹر، کمپلیٹ سینٹنس. اور اب ہم نے بولنا ہے کہ دس ڈاکٹر از فرام انڈیا، تو ہم بولیں گے ھذا الطبیب من الہند. اسی طرح ھذہ سیارۃ، تو اس کا کیا بنے گا ھذہ السیارۃ للمدیر. اسی طرح ذالک الولد تلک الساعۃ ھذا القلم ذالک الرجل ھذہ البیضۃ ھذا المندیل وسخ ھذہ الحقیبۃ للمدرس. اس کے بعد اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة وأجوبة مثلہ، مثال کو پڑھیے اور اسی طرح سے سوالات اور جوابات بنائیے. لمن ھذا الکتاب، جواب ھذا الکتاب لمحمد. اب ہے یہاں پہ چابی بنے ہوئے، تو ہم اسی طرح کوشچن بنائیں گے. لمن ھذا المفتاح، چابی کو مفتاح بولتے ہیں، تو ہم بولیں گے لمن ھذا المفتاح. جواب میں بولیں گے ھذا المفتاح لعباس. اسی طرح گاڑی ہے تو ہم بولیں گے لمن، اب ھذا نہیں کیونکہ سیارۃ مؤنث ہے، تو ہم بولیں گے لمن ھذہ السیارۃ. جواب ھذہ السیارۃ لعلی. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جو ہے آپ ان کو بھی مکمل کریں گے. اس کے بعد ایک اور ہے، آپ اس کا جواب مجھے دیں گے. لکھا ہے یہاں پہ دی گئی ہے ایک گائے ہے، تو کس کے لیے کیا بولیں گے؟ لمن ھذہ البقرۃ، لمن ھذہ البقرۃ. تو جواب ہے ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے زمیندار کی ہے. اسی طرح کر کے جو اس میں باقی تصویریں دی ہوئی ہے وہ آپ فل اپ کریں گے. لاسٹ والا ہم چاہیں گے کہ آپ ایک بار پھر میرے ساتھ کریں. تو کیا بولیں گے؟ لمن، یہ مرغا ہے، تو لمن لمن هذا الديك لمن ھذا الدیک. جواب هذه الديك هذا ضيق بنت الفلاح. هذا ضيق ھذا بنت الفلاح. الدیک، ھذا الدیک، هذا بنت الفلاح. لبنت حرف جر الفلاح. ہے نا، حرف جر ہے، تو بنتو کیا بنے گا؟ بنت الفلاح. بنت الفلاح. بنت الفلاح، لبنت الفلاح، زمیندار کے بیٹی کی، زمیندار کی بیٹی کی کا مرغا ہے یہ. اسی طرح لمن ھذہ الساعۃ، ھذہ الساعۃ لابن المدیر. لابن ابن المدیر. اسی طرح کر کے جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ مکمل کریں گے. اس کے بعد ہے البیت، فعل بیت، فی ہے حرف جر، من بھی ہے حرف جر تو من البیت بنتا ہے، الا بھی ہے حرف جر تو یہ بنتا ہے الی البیت. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے المستشفیٰ ہے، امریکہ ہے، المانیہ ہے، یہ ایسے اسما ہیں جن کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان پہ فی داخل ہوتا ہے
तो ये रहता है फिर से फी फिल मुस्तशफा, इसी तरह मिनल मुस्तशफा, इसी तरह इलल मुस्तशफा, कोई फर्क नहीं। इसी तरह आप देख रहे हैं अमेरिका, फी अमेरिका, मिन अमेरिका, इला अमेरिका, कोई फर्क नहीं। अमेरिका में कहीं पे आप जेर नहीं देख रहे लास्ट, जिस तरह आपने देखा फिल बैती, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिनल बैती आपने देखा, लेकिन मिन अमेरिका ही देखा, मिन अमेरिका की नहीं देखा। इसी तरह इला अमेरिका, इस पे जेर नहीं दिखी आपको। इसी तरह आपने देखा यहाँ पे अल्मानिया लिखा, अल्मानिया मीन जर्मनी, तो आप इसमें देख रहे हैं फी अल्मानिया, मिन अल्मानिया, इला अल्मानिया, तो इनमें आप देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं हो रही। तो जो जनरल इसम होता है उस पे आप देख रहे हैं कि जब उस पे हर्फ जर दाखिल होता है तो उसके लास्ट में जेर आती है, उसके लास्ट में जेर आती हैं, जो हर्फ जो मजरूर होने की निशानी है, ओरिजिनल निशानी वही है। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे अमेरिका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुस्तशफा आप देख रहे हैं, अल्मानिया आप देख रहे हैं, इसी तरह आप देखेंगे ईसा है, मूसा है, इस तरह के जो अस्मा हैं इनको जो है इनको बोलते हैं, इनके लास्ट में अलिफ मकसूरा है, अलिफ मकसूरा है इनके लास्ट में, यानी अलिफ इनके लास्ट में पढ़ा जाता है जो छोटा है, लंबा नहीं। एक है अलिफ ममदूदा जिसके लास्ट में मद होती है, जैसे सहरा, हमरा, तो उनके लास्ट में मद होती है, उसमें अलिफ को खींचा जाता है। लेकिन इनमें जो अलिफ है इसको छोटा पढ़ा जाता है, अमेरिका का नहीं पढ़ना है, मुस्तशफा, मुस्तशफा नहीं पढ़ना है, यानी अलिफ मकसूरा। कसीरुन बोलते हैं छोटे को, पस्तकद, हम बोलते हैं अल वलदु कसीरुन, कसीरुन मतलब पस्तकद। तो इसी तरह अल अलिफ मकसूरा जो है इसको छोटा कर पढ़ा जाता है, लंबा नहीं पढ़ा जाता। और ये जो इसम है अल मुस्तशफा है, अमेरिका है, अल्मानिया है, इसको हम बोलते हैं अल इस्मुल मकसूर, अल इस्मुल मकसूर, मीम कॉफ स्वाद वाव रा, मकसूर। अल इस्मुल मकसूर क्या होता है? ये ऐसा होता है, ऐसा इस्म जिसके लास्ट में अलिफ लाजमी हो, अलिफ लाजमी हो, यानी इसके लास्ट में अलिफ जरूरी है, और अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर। जैसे आप देख रहे हैं मुस्तशफा, लिखा तो या है लेकिन पढ़ा जाता है अलिफ, तो इस अलिफ के पहले जबर है। इसी तरह अमेरिका, इसके लास्ट में अलिफ है और इससे पहले जबर है। अल्मानिया, इसके लास्ट में अलिफ है, इससे पहले जबर है। इसी तरह ईसा, उसमें भी आप ऐसा ही देखेंगे, मूसा, उसमें भी आप ऐसा ही देखेंगे। तो ये जो अस्मा होते हैं जिनके लास्ट में या लिखा जाता है लेकिन अलिफ पढ़ा जाता है, इनके बारे में आप एक खास चीज याद रखेंगे, वो ये इनके नीचे नुक्ते नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ना, या मनकूता और या गैर मनकूता, ऐसा या जिसके लास्ट में नुक्ते होते हैं और ऐसा या जिसके लास्ट में नुक्ते नहीं होते। जो या मनकूता होता है, जिस या के नीचे नुक्ते होते हैं, उस या को पढ़ना होता है, उस या को पढ़ना होता है, और जिस या के नीचे नुक्ते नहीं होते उस या को नहीं पढ़ा जाता है, उस या के बदले अलिफ पढ़ा जाता है। आप देखिए यहाँ पर है फी, फी जो है इसमें नुक्ते हैं तो इस या को पढ़ा जाएगा। इला को देखेंगे, इला वाले या के नीचे नुक्ते नहीं है क्योंकि इस या को नहीं पढ़ा जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कहीं पे लिखा है आला, आला आइन लाम या लिखा होता है लेकिन गैर मनकूता, तो उसमें या को नहीं पढ़ा जाता। उसी तरह लिखा होता है अलीयुन, आइन लाम या, लेकिन या के नीचे आप उस वक्त दो नुक्ते देखेंगे क्योंकि उस या को पढ़ना है। तो ये जो है अल मुस्तशफा है, अमेरिका है, अल्मानिया है, और इस तरह के जो दीगर अस्मा हैं जिनके लास्ट में अलिफ होता है और उससे पहले जबर होती है, ऐसे इस्म को हम बोलते हैं अल इस्मुल मकसूर, अल इस्मुल मकसूर, मकसूर। ठीक है, तो इनका जो एराब होता है वो तकदीरी होता है, यानी इन पे जबर जेर पेश नहीं दिखता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये मंसूब है, ये मजरूर है, ये मरफू है हालात के एतबार से। जैसे यहाँ पे है मुस्तशफा लिखा है और इससे पहले हर्फ जर है, तो हम बोलेंगे फी हर्फ जर है और मुस्तशफा